پچھلے دنوں مجھے اپنی پرانی لینڈ لیڈی مسز کارٹر بہت یاد آئیں۔ میں انگلستان کے سالی قصبے ساؤتھ اینڈ میں بالکل نوعرت تھا، چنانچہ رہائش کی تلاش کی۔ اسی سلسلے میں مسز کارٹر سے آمنا سامنا ہو گیا۔ یہ آمنا سامنا کالج کے پرنسپل کے توسط سے ہوا، جنہوں نے مجھے مسز کارٹر کا پتہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ خاتون نہایت ہمدرد اور رفیق القلب واقع ہوئی ہیں، اور تم شکل سے خاصے مسکین لگتے ہو، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ تمہارے قیام و طعام کا مناسب بندوبست کر دیں گی۔ کیا تم جانوروں سے محبت کرتے ہو؟ یہ تھا پہلا سوال جو مسز کارٹر نے اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہی مجھ پر داغ دیا۔ میں نے فوراً دماغ پر زور دے کر سوچا کہ کیا ماضی میں میری زندگی میں کوئی ایسا کتا، لومڑ، بلی یا ریچھ وغیرہ داخل ہوا تھا جس کے سامنے مجھے والہانہ محبت وغیرہ ہو گئی ہو۔ لیکن میرے ماضی میں جاندار تو بہت تھے جن سے محبت ہوئی تھی، لیکن جانور کوئی نہ تھا۔ بہرحال میں نے ان کا دل دکھانا مناسب نہ سمجھا اور نہایت ادب سے عرض کیا کہ بندے کو تو جانوروں سے عشق ہے، لیلا ہو نہ ہو اس کا کتا ہی کافی ہے۔ مسز کارٹر پہلے تو مسکرائیں اور پھر زاروں قطار رونے لگیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ میڈم کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے روزی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں بت بنا کھڑا رہا کیونکہ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ روزی کون ہے اور انہیں کیوں یاد آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے آنسو پونچھتے ہوئے اطلاع دی کہ بیچاری روزی فوت ہو چکی ہے۔ اس پر میں نے قدرے تاسف کا اظہار کیا اور روزی کی موت کا سبب دریافت کیا۔ مسز کارٹر نے ایک لمبی شوں کر کے ناک پونچھی اور بتایا کہ غریب روزی نمونیے میں مبتلا ہو کر ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوئی تھی۔ میں ابھی انگلستان کے موسم سرما کی شدت کے بارے میں اظہار خیال کر رہا تھا کہ مسز کارٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا تم روزی کی قبر دیکھنا پسند کرو گے؟ قبر؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہاں، انہوں نے سر ہلایا، وہ یہیں میرے گارڈن میں ہی دفن ہے۔ اب یہ اطلاع میرے لیے قطعی طور پر خوشگوار نہ تھی کہ جس گھر میں میرا قیام کا ارادہ تھا اس کے گھر میں مردے دفن کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں اجازت لے کر رخصت ہوا ہی چاہتا تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور اسی طرف روتی ہوئی پچھواڑے میں لے گئیں۔ یہ ہے میری ڈارلنگ روزی کی قبر۔ انہوں نے ایک 6-8 انچ کے سیمنٹ کی بلاک کی طرف اشارہ کیا۔ بہت ہی بچپن میں فوت ہو گئی تھی جو اتنی چھوٹی قبر ہے، نہیں 8 ماہ کی عمر میں فوت ہوئی تھی۔ روزی میری رنگین چڑیا کا نام تھا۔ اگلی صبح میری ناشتے کی میز پر بھی مسز کارٹر جانوروں کا تذکرہ کرتی رہیں۔ یکدم ان کا اداس چہرہ کھل اٹھا اور وہ دروازے کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، آ جاؤ جارج، ان سے ملو، یہ ہیں ہمارے نئے کرایہ دار، تارر صاحب۔ میں اس مسٹر جارج سے 10 پنجہ لینے کے لیے اٹھنے کو تھا کہ ہلکی سی دف کی آواز آئی۔ جارج صاحب لمبے چوڑے بالوں والا ایک پستہ قد کا کتا تھا جس نے مجھ پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی، پہلے میرے بوٹوں کو سونگھا اور پھر اچھل کر میری گود میں آ بیٹھا۔ او مسٹر تارر، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ یہ پہلی ملاقات میں ہی تمہاری گود میں آ بیٹھا ہے، ورنہ جارج تو ہر کسی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ میں ابھی اس مخمصے میں تھا کہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں کس طرح ہوا جائے کہ جارج نے اپنی رال ٹپکاتی لمبی زبان باہر نکالی اور میری تازہ شیو شدہ گال کو شٹر پٹر کر کے چاٹنے لگا۔ اوہ، اسے تو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مسز کارٹر نے خوشی کی ہلکی سی چیخ ماری۔ قصہ مختصر، میں کسی بہانے سے اٹھا اور باتھ روم میں جا کر دوبارہ شیو کی اور پھر اپنے آپ کو سونگھتا ہوا کالج چلا گیا۔ سپہر واپسی ہوئی تو جارج صاحب میرے استقبال کو موجود تھے۔ انہوں نے میری نئی پتلون کا پونچا دانتوں میں دبا کر اپنے والہانہ جذبات کا اظہار کیا۔ چونکہ مسز کارٹر بڑی محبت سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی، اس لیے میں ایک زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مسز کارٹر کا گھر آرام دہ تھا اور کرایہ بھی مناسب، اس لیے میں جارج کے گیلے بوسوں اور اس کی وحشی محبت کے باوجود وہیں ٹکا رہا۔ ایک روز کالج سے واپسی ہوئی تو مسز کارٹر شاپنگ کے لیے باہر گئی ہوئی تھی اور ان کا جارج میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کر لیا کہ کوئی عینی گواہ تو موجود نہیں، اور پھر ایک چھڑی کے ساتھ مسٹر جارج کی پٹائی شروع کر دی۔ جارج صاحب قدرے بوکھلائے اور پھر چوں چوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس وقوعے کے بعد جارج نے مجھ میں اور اپنے آپ میں ایک فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ مسز کارٹر بہت حیران کہ اس کتے کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے نزدیک ہی نہیں آتا، اور میں مسٹر جارج کو گھورتے ہوئے چمکارتا کہ آ جاؤ کتے، ہیلو جارج، مگر جارج صاحب سیانے تھے، پاس نہ آتے، دور بیٹھے دم ہلاتے رہتے۔ ایک شام ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے مسز کارٹر بہت اپسیٹ ہوئیں کیونکہ جنگ کے دوران ایک منظر میں کسی گھوڑے کو گولی لگ گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ مسز کارٹر صرف گھوڑے ہی نہیں، انسان بھی تو مر رہے ہیں، پر آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ کہنے لگی، انسان تو جنگ کرتے ہیں، انہیں مرنا چاہیے، گھوڑے تو جنگ نہیں کرتے۔
تم مشرقی لوگ دراصل اب بھی نیم وحشی ہو اور جانوروں سے پیار نہیں کرتے۔ ایک روز کالج سے واپسی پر جاج کو اکیلا پا کر میں حسب معمول اسے پھینٹی لگا رہا تھا کہ مسز کارٹر وارد ہو گئیں۔ وحشی مشرقی، وہ چیخیں، تم جانوروں سے محبت نہیں کرتے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور ان کے گھر سے نکل گیا۔ اور پچھلے دنوں مجھے مسز کارٹر کیوں یاد آئیں؟ میرے گھر کے ساتھ ایک وسیع کوٹھی کا بیک یارڈ ہے۔ کوٹھی کے مالک سرگودا کے ایک لینڈ لارڈ ہیں جو سال میں 1-2 مرتبہ ہی نظر آتے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے ملازم کوٹھی کی رکھوالی کرتے ہیں اور کوئی 6-7 ریچھوں کی جسامت والے گرانڈیل کتے لان میں لوٹتے رہتے ہیں۔ میں ٹیلی ویژن کے ایریل کی سمت درست کرنے کی خاطر کوٹھے پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک مریل سا ملازم کتوں کے آگے گوشت کے ٹکڑے ڈال رہا ہے اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہوتے اسے ہڑپ کر رہے ہیں۔ 8-10 کلو سے کم مقدار نہ تھی جو کتوں کے پیٹ میں گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ملازم نے ایک چیتھڑے میں سے ایک سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور اسے نگلنے لگا۔ میرے پاس مسز کارٹر کا پتہ نہیں تھا، ورنہ میں انہیں لکھتا کہ ہم مشرقی لوگ اب وحشی نہیں رہے اور جانوروں سے بہت پیار کرتے ہیں۔